السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افی عین نوگام سری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربک ٹیچر مولوی عبدالعزیز، آپ جماعت ساتویں کے جماعت طلباء و طالبات کتاب لے کر میں حاضر ہوں، اسلامیات، اور آج ٹاپک ہے اللہ سے دوستی کرنے کا طریقہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا آپ پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت رکھے، نماز پڑھتے ہوں گے، اچھے عادات آپ اپناتے ہوں گے، اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوں گے، ان کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے۔ امید ہے آپ کے والدین، آپ کے ایلڈرس آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، اپنی سنا اور دیکھا بھی کہ اسلامیات کتاب میرے سامنے ہے، اور آج جو ٹاپک ہے اگر آپ تھوڑا دھیان رکھیں، بہت ہی اہمیت والا ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، ہر ایک انسان جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ انکمپلیٹ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ دنیا میں اکیلا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اکیلا پن اگر کسی کو جچتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے اور رہ سکتا ہے، قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہو، جب ہم کمزور ہوں، یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے نا پھر اس طاقت کی طرف جائیں جو ہمیں ہر چیز سے بچائے، جس سے ہمیں فائدہ ملے اور جو پائیدار ہو، کامل و اکمل ہو، نہ مکمل نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی ایسی چیز کو یا انسان کو چنا، اپنا ساتھی بنایا جو کمزور تھا، جس میں کمیاں تھی، سیدھی سی بات ہے، تھوڑے وقت کے لیے اگر ہمیں اسے فائدہ ملتا ہے، مدد ملتا ہے، تو وہ جب خود و نامکمل ہے، اس میں کمیاں ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں میں آپ کو نٹشل میں بتاؤں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا دوست بنائیں۔ یہاں دوست آپ کو ٹاپک جو آپ کا ہے وہ اللہ سے دوستی کرنے کا طریقہ ٹاپک ہے۔ تو پھر ہم کس کو بنائیں؟ جب ہم دیکھیں گے تو سب سے بڑی طاقت والا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، سب سے بڑا جو قائم و دائم وہ اللہ ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ پر ہونے کا یقین ہے، تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں پھر اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے نا؟ کیونکہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو دنیا میں ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور جو ہمیشہ ساتھ رہے گا، جس کی قدرت بڑی ہے، جس کی قدرت قائم و دائم ہے۔ تو ہمیں اگر کسی کو اپنا دوست بنانا ہے نا، وہ اللہ کو بنانا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے
ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تو ہمیں اللہ سے دوستی لگانی ہے، اللہ کو اپنا مددگار ماننا ہے، اور پوری کائنات کا معبود اللہ، ہمیں اللہ کو معبود بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے سب سے بڑا دوست بنانا ہے، اپنا سب سے بڑا مددگار بنانا ہے۔ ہم دوست وہ ہوتا ہے جس کو ہم یاد رکھیں گے۔ تو جب اللہ کو دوست بنائے نا تو ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، جہاں بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، جس مجلس میں بھی ہوں۔ دیکھو بھائی، اللہ نے پوری کائنات پیدا کی، اللہ نے پوری کائنات کو وجود میں لایا، ہمیں پیدا کیا، تو اللہ ہی فرماتے ہیں مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا۔ اس کا دوسرا مفہوم میں مطلب بتا سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دوست بنا، میں آپ کو دوست بناؤں۔ پیارے بچوں، جس کا دوست اللہ ہو تو اس کو کیا پرواہ ہے دنیا میں۔ تو دنیاوی جو دوستانہ تعلقات، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن اصلی جو دوستی ہے نا وہ اللہ سے لگائے، اللہ کے نبی سے لگائے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بزرگوں سے دوستی لگائے۔ اور یہ بات دوست کی یہاں آتی ہے، لہذا میں بتاؤں، دنیا میں اگر میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، تو میں ایسی لڑکی یا ایسی عورت کو دوست بناؤں جس سے مجھے فائدہ ملے، جس سے مجھے نقصان نہ ہو، جس سے مجھے دینی یا دنیاوی نقصان نہ ہو، بلکہ دینی و دنیاوی ترقی ملے۔ اسی طرح اگر میں لڑکا ہوں، مرد ہوں، تو مجھے ایسے لڑکوں کے ساتھ چلنا ہے، دوستی لگانی ہے، ایسے مرد کے ساتھ دوستی لگانی ہے جس سے مجھے کسی قسم کا نقصان درپیش نہ ہو، جو اچھا ہو۔ اس لیے بتایا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستانہ تعلقات آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو آپ اچھے بنیں گے۔ اگر آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستانہ تعلقات ہیں جو برے ہیں، تو یہ اس کا ضرور نتیجہ نکلے گا کہ آپ بھی برے ہو جائیں گے، آپ میں بھی وہ صفات آئیں گی جو ان میں برائیاں ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کی دوستی کی بات ہے، تو ہم اللہ کے خاص دوست بنے، خاص بندے بنے، اللہ بھی ہمارے لیے خاص بنے گا، اللہ بھی ہمارے لیے خاص رحمتیں نازل فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اصلی جو دوست ہے نا، اصلی جو محبت ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم کسی کو اپنا دنیا میں دوست بنائیں، جگری دوست بنائیں، فرینڈ بنائیں، تو وہ اللہ کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ، کسی کے ساتھ محبت کر اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کریں، کسی سے دور رہیں اللہ کے لیے۔ کوئی اچھا ہمارا دوست ہے، کوئی نیک ہے، تو ہم اس لیے اس کو اپنا دوست بنائیں کیونکہ نیک ہے، اس لیے یہی ہو گیا کہ اللہ کے لیے محبت رکھیں۔ ہم دور بھاگے ایسے لوگوں سے جو برے ہیں، جن میں برائیاں ہیں، جن سے ہمیں دین یا دنیا کا خطرہ ہے، تو ہم سے اس لیے دور رہیں کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ بہرحال
سب سے بڑا دوست اللہ ہے، ہمیں اللہ کو ہی دوست بنانا چاہیے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کو اپنا خاص بنائیں، تو ہم دنیا میں بھی دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو صحیح سلامت رکھے، زندہ آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔